یہ کر رہا تھا کہ غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں۔ ایسے مولوی بہت ملیں گے جو کہیں گے غصہ حرام ہے۔ تیرے باپ کا فتویٰ ہے غصہ حرام ہے؟ کہاں سے لایا تو؟ کس حدیث میں آیا؟ اگر غصہ حرام ہوتا تو حضرت عمر کو کبھی غصہ نہ آتا، نبی اکرم کو کبھی غصہ نہیں آتا۔ ہاں یہ کہیے کہ ناجائز غصہ حرام ہے۔ غصہ قوموں کی تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے، غصہ بیوی کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے، غصہ اپنی اولاد کو سدھارنے کا اور راستے پہ لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد پر جائز غصہ کرنا چھوڑ دیا، اس لیے اولاد بگڑ رہی ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی پر جائز غصہ کرنا چھوڑ دیا، اس لیے بیوی بگڑ رہی ہے۔ ایک بھائی اپنی بہن پر جائز غصہ کرنا چھوڑ دیا، اس لیے بہنیں آج آوارہ گھوم رہی ہیں۔ جائز غصہ کیجیے، جائز غصوں سے اصلاح ہوتی ہے۔ سوچ بدلیے، اپنی سوچ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمانوں والو تم اللہ سے ڈرو، یعنی جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا وہ اس دنیا میں اتنا ہی زیادہ گناہوں سے بچ کر چلے گا، اور جتنا انسان گناہوں سے بچ کر چلے گا آخرت کے اندر اتنی اس کی نیکیاں بڑھیں گی اور وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ کون سی تیاری؟ قیامت سے جوڑا ہے، ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اس چیز کو ذرا سوچیے اور سمجھیے، اس چیز کو ذرا سوچ کر اور سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنی فکروں کو بدلیے۔ بس جس نے سوچ بدل لی سمجھ لو کہ اسلام اتنا ہی زیادہ وہ اسلام اور ایمان پر عمل کر لے گا۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ دیکھیے مولانا جرجیت صاحب کے ساتھ اگر ہم ایک سیلفی لے لیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ اس کا بینیفٹ کیا ملے گا؟ سوچ دیکھیے، سوچ۔ بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہم اس کو شیئر کریں گے، ہم اس کو اپنے دوستوں کو بھیجیں گے۔ دو مقصد، پہلا مقصد ہمارے دوست کو ہم یہ بتائیں گے کہ دیکھیے جرجیت صاحب سے میری ملاقات ہو گئی ہے۔ دوسری، کسی کی دکان پہ بیٹھے اس نے اپنی دکان کے ساتھ میرا فوٹو کھینچ لیا، اب اس کو شیئر، جرجیت صاحب میری دکان پر آئے تھے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے سیلفی۔ سوچ کیا ہے؟ ویڈیو بن رہی ہے، موبائل آ رہی ہے، یوٹیوب پہ آ رہی ہے، تقریریں بن رہی ہیں، کیمرے والے آ رہے ہیں، تو ہم نے اگر سیلفی لے لی، تصویر لے لی، تو اس میں برائی کیا ہے؟ یہ سوچ ہے ہماری۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ اس حدیث کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھالیے۔ بہت گیت سن لیا آپ نے، عورتوں نے بڑی فرمائش کی کہ گیت پڑھیے، ایسی چیزیں تو عورتوں کو پسند ہیں، وہ سن لی۔ جو ہم بتا رہے ہیں وہ پسند کہاں ہے؟ مولوی تو ہمارے کپڑوں پہ پابندی لگا رہا ہے، کل ہماری سینڈل پہ پابندی لگا دے گا، پرسوں ہماری فیئر اینڈ لولی اور پاؤنڈز پہ پابندی لگا دے گا۔ یہ چیزیں کہاں پسند ہیں؟ اب سنیے، یہ ہماری سوچ ہے کہ سیلفی لینے میں حرج کیا ہے، لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ سنیے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنائے گا۔ دیکھیں آپ، حدیث نے کلیئر کر دیا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب، سب سے زیادہ ہارڈ عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنائے گا۔ کلیئر کر دوں، جو دنیا میں فوٹو کھینچے گا، سیلفی لے گا، موبائلوں میں کسی کو اپنے اندر قید کرے گا، قیامت کے دن ان لوگوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ سوچیے، سوچ، آج ہم سوچ بدلیں گے۔ بس اللہ کے رسول نے اس پر کیا کہا؟ اشد الناس عذابا، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا۔ ایک تو ہوتا عذاب دیا جائے گا، آگ میں ڈال دیا، نہیں، ایک ہوتا ہے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب، اور جہنم کا سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔
مولوی جرجیس کو نہیں معلوم سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہے. ہاں سب سے ہلکا عذاب میں جانتا ہوں کیا ملے گا. سب سے ہلکے عذاب کو بتا دیتا ہوں, اس سے سب سے زیادہ سخت کیا ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے. سوچ لیجئے گا بس. آج سوچ بدلیے. مولوی جرجیس کی سیلفیاں لینے والوں, مولویوں کو اپنے قیدوں میں اور کیمروں میں بند کرنے والوں, سنو, یا تو مولانا جرجیس کو بلانا چھوڑ دو یا پھر حدیثوں پر قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو. دونوں چیزوں میں سے ایک کام کرو, چھوڑ دو. بہت سن چکے ہو ویدوں کے منتر, بہت سن چکے ہو گیت, بہت سن چکے ہو گانے. جلسوں کے مزاج کو بدلو, قرآن اور حدیث کو سننے کی عادت ڈالو. جلسوں کا چندہ تم قرآن و حدیث کے نام پر لیتے ہو, دین کے جلسوں پہ کے نام پہ کرتے ہو. 100 200 1000 روپے کا چندہ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے اجلاس دین کے کام کے نام پر کرتے ہو, گیت کے نام پر نہیں, وید اور رامائن اور کے شلوک اور منتر کے نام پر نہیں. اس لیے اپنی سوچ بدلو اور اپنی عادتوں کو بدلو. میری بات آج کڑوی لگے گی, اب کیا کروں جب بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہومیوپیتھک اور میٹھی گولیوں سے صحیح نہیں ہوگی تو آپریشن کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کر رہا ہوں. آج کی تقریر کے بعد یا تو زندگی بھر کے لیے مولانا جرجیس کو طلاق دے دو گے یا اپنی عادت بدل لو گے. بدلو اپنی عادت. سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ان احون اہل النار عذابا یوم القیامت لرجل یوزع فی اخمص قدمیہ جمرتان. قیامت کے دن جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو, شخص کو دیا جائے گا. سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا. سب سے ہلکا عذاب قیامت کے دن اس شخص کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے, تلوا سمجھتے ہیں نا, پیروں کا تلوا, یہ جس کے پیروں کے دونوں تلووں کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی. چنگاری سمجھتے ہیں نا, چنگاری. ایک تو ہوتا کوئلہ جل کے انگارہ بن گیا, وہ تو انگارہ ہو گیا, انگارہ چھوڑ دیجیے. چنگاری, چنگاری کو کیسے سمجھاؤں. بیڑی پیتے ہیں, چلتی نا, ہلکی سی ایک چنگاری نکلی بیڑی میں سے, یہاں سے ایک پھوٹی بجھ گئی, یہ ہوتی ہے چنگاری. کتنی سی ہوتی ہے, چھوٹی سی. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے, چھوڑ دیجئے ہم لوگ تو اس میں شامل ہیں نہیں, سب سے کم گناہ کرنے والوں میں ہم لوگ شامل نہیں ہیں, معاف کیجئے گا. ہم لوگوں نے کتنے گناہ کیے پتہ نہیں. قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے کم گناہ کیے ہوں گے. کوئی تو ہوگا اللہ کا بندہ جس نے کم گناہ کیے ہوں گے, سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا. اور اس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا تو کون سا عذاب ہوگا؟ لرجل یوزع فی اخمص قدمیہ جمرتان. اس کے پیروں کے دونوں تلووں کے نیچے آگ کی 2 چنگاری رکھ دی جائیں گی. ہلکی ہلکی سی 2 چنگاری, صرف 2 چنگاری اس کے دونوں پیروں کے نیچے رکھ دی جائیں گی, ایک ادھر ایک ادھر. ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کی حالت کیا ہو رہی ہوگی سنو. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اور اپنی سوچ کو بدلو. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, سب ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کی حالت یہ ہوگی یغلی منہما دماغہ, جیسے تم ہانڈی کے اندر پانی بھر کر آگ پر رکھ دیتے ہو, چولہے پر رکھ دیتے ہو, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی جب بوائل ہوتا ہے, ابلتا ہے, ہانڈی میں اس پانی کے کھولنے کی آواز آتی ہے. یغلی منہما دماغہ, آگ کی ان دونوں چنگاریوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھول
چھوڑو، اب سوچو. مجھے معلوم ہے کہ میری اس تقریر کے بعد بھی تم نہیں مانو گے. کچھ لوگ کتے کی پونچھ کی طرح ٹیڑھے ہوتے ہیں. ان کو 100 سال کے بعد بھی کتے کی پونچھ کو اگر نکالو گے تو وہ ٹیڑھی نکلے گی، سیدھی نہیں ہوگی. اس کے بعد بھی چپکے سے کسی نہ کسی طریقے سے لے لیں گے. ہوتا ہے، میری نہیں کسی اور کی، وہ لیں گے. نہیں بدلے گی عادت. مریں گے تب دیکھا جائے گا. ابھی تھوڑی مر رہے ہیں ہم، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے. جب اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کبھی کبھی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ توبہ کے اندر تب توبہ کی مہلت بھی نہیں ملتی ہے. کسی سے معافی و تلافی کی مہلت بھی نہیں ملے گی. کبھی کبھی ایسا منظر بھی سامنے آ جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے، اس منظر کو دیکھیے، سوچ بدلیے اپنی. سب سے ہلکا عذاب اس کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے 2 آگ کی چنگاریاں رکھی جائیں گی. جب سب سے ہلکا عذاب ہی ہوگا تو تصویر بنانے والوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا. تو سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہوگا؟ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنائیں گے، جو دنیا میں فوٹو کھینچیں گے، جو دنیا میں اپنے موبائل میں کسی کو قید کریں گے. سوچو تم، اللہ رب العالمین کی ایک تخلیق، اللہ نے انسان کو، جاندار کو پیدا کیا، تم اس کو اپنے کیمروں میں بند کر رہے ہو جبکہ تم اس کے اندر روح نہیں ڈال سکتے ہو. قیامت کے دن اللہ تمہارے ان کیمروں کو تمہارے سامنے پیش کر دے گا. تم نے جن چیزوں کو کھینچا ہے وہ پیش کر دے گا. تم نے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ ضرور کر دی ہے مولانا جرجیز کی تصویر، فلاں مولانا کی تصویر، لیکن فرشتوں نے جو ریکارڈ کر لیا ہے وہ تصویر ڈیلیٹ نہیں ہوگی. قیامت کے دن ان تمام تصویروں کو سامنے رکھا جائے گا. پھر اللہ کہے گا ان کے اندر روح ڈالو، جو نہ تمہاری طاقت ہے نہ ہماری طاقت ہے، نہ تمہارا باپ روح ڈال سکتا ہے نہ میرا باپ روح ڈال سکتا ہے. اللہ کہے گا اے فرشتوں، انہوں نے ہماری تخلیق کی ہے، انہوں نے جانداروں کی تصویروں کو قید کیا ہے، پھر اس نے روح نہیں ڈالی ہے، لے جاؤ ان کو جہنم کے اندر پھینک دو. سب سے زیادہ سخت عذاب دو، سب سے زیادہ ہارڈ عذاب انہی کو دو. وہ سب سے زیادہ سخت عذاب کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. ہاں، سب سے ہلکے عذاب سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب ہلکا عذاب ہی ہے تو سخت عذاب پھر کیا ہوگا؟ سخت عذاب کیا ہوگا؟ اپنی سوچ کو بدلو. ہم اپنی سوچ نہیں بدل پا رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ سوچو، غور کرو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کون سی تیاری کری. جب یہ سوچو گے کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے سوال کا جواب دینا ہے تو ہم دنیا میں اللہ سے ڈریں گے. قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، ذرا اس کا منظر دیکھیے آپ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. کبھی سوچا ہے اس آیت کو مولویوں نے بہت بار پڑھا ہوگا، ممبروں پر، خطبوں میں اور تقریروں میں. ذرا ہم سے بھی سن لو. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم قیامت کے دن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کی روزی کو بند کر دیں گے، اللہ نے کہا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے. اب سنیے، بند کرنا کیا ہوتا ہے اور روزی تنگ کرنا کیا ہوتا ہے. اب کسی کی آواز نہیں نکلنا چاہیے، جو جس کی آواز نکلے اس کو فوراً بھگاؤ یہاں سے. تھوڑا سا سن لیجئے. میں چاہتا ہوں کہ بہت آسان اردو میں آپ کو سمجھاؤں کیونکہ یہ ملا جلا بیلٹ ہے. آپ لوگ بنگلہ بھی سمجھتے ہیں لیکن بہار ہے، اس لیے آپ ہماری جو زبان سے اردو لفظ نکل رہے ہیں آپ اس کو ہم بہت آسان اردو بولتے ہیں تاکہ آپ اور ہم سب اور ہماری ماں بہنیں بھی سمجھ جائیں. اگر ان کے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی ساڑی اور اپنی سینڈل دوسروں کو دکھانا چھوڑ دیں. عورتوں کی عادت ہوتی ہے، ساڑی تیری کتنے کی، کہاں سے لی، چپل کتنے کی، یہ لپسٹک کہاں ملی ہے، یہ دوپٹہ کہاں ملا، یہ بلاؤز کہاں سے لائی. یہی ان کی عادت ہوتی ہے اور یہ عادت ان کی کبھی بدل نہیں سکتی. فطرت ہے، فطرت ہے، عادت کبھی نہیں بدل سکتی ہے. تو سنیے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، پہلے تو یہ سمجھو کہ ذکر کس کو کہا گیا. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. اعراض کا مطلب
منہ پھیرے گا. اب اعراض بھی بتانا پڑے گا نا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. اعراض کرنے کا مطلب پیٹھ دکھائے گا, منہ پھیر لے گا.